اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے دنوں میرے والد گرامی کا انتقال ہوا۔ مجھے ان کے غسل، کفن، دفن اور جنازے کے تمام مراحل سے گزرنا پڑا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سبق میں آپ کو بھی سنا دوں، آپ تک بھی کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں، تاکہ اگر اللہ چاہے گا تو مجھے بھی ثواب ہوگا اور انشاءاللہ جب ہم سب مل کر اس پہ عمل کریں گے تو ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ سامعین کرام، جنازہ کے لیے سب سے بہتر اور مسنون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ طریقہ رسول ہے کہ جس آدمی کا قریبی عزیز رشتہ دار مرد یا عورت فوت ہو جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے عزیز رشتہ دار کا جنازہ پڑھائے۔ اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ جنازہ پڑھائے، تو ہمیں کم از کم اس قابل ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دوسروں پہ تو بہت علماء کرام پہ فتوے بھی لگاتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ نہ ہم غسل دینے کے قابل ہیں، نہ میت کو کفنانے کا طریقہ آتا ہے، اور نہ ہی اپنے عزیز کا ہم جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اور طنز ہم علماء کرام پہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس قدر علم حاصل کرنا چاہیے کہ یہ تمام باتیں، یہ تمام کام ہم خود سر انجام دے سکیں۔ جنازہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو غیر ضروری ہیں اور ان پہ ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ پہلی بات، اور بہت کچھ باتیں بہت اہم ہیں، ان کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ نماز جنازہ میں ایک بہت بڑی تعداد بغیر وضو کے داخل ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ میرا یہ وہم ہے، اور اللہ کرے یہ وہم ہی ہو، لیکن آپ اس کا ذرا تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور بہت سارے ہم میں سے لوگ صرف چہرہ دکھانے کے لیے جنازہ میں شرکت تو کر لیتے ہیں اور بغیر وضو کے، تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ صف طاق بناؤ، صف سیدھی کرنا تو بہت ہی ضروری ہے، صف سیدھی ہونی چاہیے، لیکن طاق صف ہونا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ مستحب تو ہے لیکن بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہم اگر وضو کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سارا زور کیا ہم 5، 7 اور طاق صفیں بنانوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی بہت بڑے عالم کا یا کسی بہت بڑے پیر کا وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، تو ان کی نماز جنازہ میں بہت سارے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، اور وہ تعداد اس میں صفیں بھی شمار نہیں ہو سکتی، کافی ایریا کور ہو جاتا ہے۔ اور بعض اللہ والوں کا جو نماز جنازہ ہے اس میں تو لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں، تو وہاں طاق صفوں کو برقرار رکھنا ناممکن حد تک جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بزرگ کا، ولی کا، پیر کا جنازہ، اس میں طاق صفوں نہیں بن سکتی یا ممکن نہیں ہے، تو کیا نعوذ باللہ ان کا جنازہ نہیں ہوتا؟
یعنی اس کے اوپر بہت زیادہ زور دینے کی بجائے ہمیں وضو کا اہتمام کرنا چاہیے، صف سیدھی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف دل میں رکھتے ہوئے نماز جنازہ ادا کرنا ہے۔ نماز جنازہ میں 4 فرائض ہیں، 4 تکبیریں ہیں جو فرض ہیں، اور پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا بہت ساری ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے تکبیر کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، اور درود بھی ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا عام طور پہ جو رائج ہے ہمارے یہاں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ایک ہی دعا ہے جو عام طور پہ ہم نے رٹی ہوئی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ دعائیں مانگی ہیں، اور ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور پھر آخر میں اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرتے ہیں۔ اب یہاں پھر ایک بات جس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اکثر جنازہ پڑھنے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ کھول دیں پھر سلام پھیریں۔ میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، کسی پہ اٹیک نہیں کرتا، کیونکہ میں صاحب علم نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے ایک سوال ضرور کرتا ہوں، کیا سلام پھیرنا نماز کا حصہ ہے؟ میری بات پہ ذرا غور کیجیے، کیا نماز میں جو سلام ہے وہ نماز کا حصہ ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سلام نماز کا حصہ ہے تو پھر ہم نے نماز جنازہ کو مکمل کر کے ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ اگر نماز جنازہ بھی مکمل نہیں ہوئی، ہم نے ہاتھ چھوڑ دیے، تو کیا آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ میری بات پہ ذرا پھر غور کیجیے، خود غور کیجیے کہ کیا سلام نماز کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سلام پھیرنا اسی نماز کا حصہ ہے، تو پھر ہم نے اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں، ان کو بڑھایا نہ جائے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فرمان ہیں اگر وہ ہم پہ واضح ہو جائیں تو ہمیں کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دین کو سمجھنے کی تڑپ پیدا کرے، خواہش پیدا کرے۔ دنیا میں واحد ایک چیز ایسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کی سمجھ بوجھ میں اسے عطا کرتا ہوں جو اس کی خواہش کرتا ہے، جو اس کی کوشش کرتا ہے، جس کے سینے میں اس کی تڑپ ہے۔ تو ہمیں خود بھی دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔